میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دو مثالیں بیان کرتے ہیں، ایک تو ہے او کصیب من السماء، اس سے پہلے ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس میں کہ وہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب اس کی کچھ روشنی ہوئی اور وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی چھین لی، اس طرح کا اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے، ذرا سمجھا پہلی مثال کی۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو ذکر ہے وہ صرف منافقین کا نہیں ہے، بلکہ جو تمثیلیں دی گئی ہیں وہ کفار کے لیے بھی ہے، ایک تمثیل کفار کے لیے ہے اور ایک منافقین کے لیے۔ دوسرے یہ کہ اس میں منافقین کا جو ذکر ہے اسی کے ذیل میں یہود کے علماء بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اسی لیے وہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا ہے، بلکہ نقشہ کھینچ دیا گیا ایک خاص کردار ہے، کریکٹر ہے۔ یہ کریکٹر جو ہے یہ اس وقت کے منافقین جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے تھے اور جو علماء یہود تھے۔ اچھا، اصل بات کیا ہے کہ پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی بات کی گئی ہے، پہلے دو رکوع مل کر ایک وحدت بنتے ہیں اصل میں۔ تو ہم جب رکوع کی تقسیم کر لیتے ہیں اس لیے آپ نے سمجھا کہ شاید یہ دونوں تمثیلیں جو ہیں یہ اسی رکوع کے اندر جن کا ذکر ہے ان کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو تمثیل ہے آخری وہ ہے دوسرے رکوع سے متعلق، اور جو پہلی تمثیل ہے وہ پہلے رکوع سے متعلق ہے۔ تو تین قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ کہ جو قرآن مجید سے صحیح طور پر جنہوں نے استفادہ کیا، ایک وہ جو اڑ گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، کفر کے اوپر اڑ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک مغالطہ اور ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ ویسے تو قرآن کے بالکل شروع میں ہے، اتنی تو ہے 12 سال بعد۔ پورا جو مکی قرآن ہے 2/3 قرآن وہ تو پہلے اتر چکا تھا، وہ تو مکے میں نازل ہو چکا تھا۔ یہ مدینے میں پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، تو 12 سال کا پس منظر ہے۔ اب ان 12 سالوں میں کیا ہوا؟ حضور قرآن مجید کی دعوت دیتے رہے، کچھ لوگوں نے استفادہ کیا، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلے قسم کے آدمی، دیکھ لو ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، طلحہ کو دیکھ لو، زبیر کو دیکھ لو، یہ دیکھو دے آر دی پروڈکٹ۔ کس کا پروڈکٹ ہے؟ محمد اینڈ قرآن۔ ان دونوں کے ذریعے سے یہ بات وجود میں آئی ہے، حضور کی دعوت اور دعوت کا ذریعہ قرآن، اس سے دیکھو یہ کردار وجود میں آئے۔ دوسرے وہ لوگ تھے، ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا، وہ اڑ گئے، نہیں مانیں گے ہم۔ ان کی مثال اسی پہلے رکوع کی 2 آیتوں میں آخر میں آئی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یقیناً وہ لوگ جو اڑ گئے کفر پر، اور وہ لوگ جو ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ کتنا ہی انہیں سمجھا لیں۔ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب اسے اگر آپ عام لے لیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لائے، آج بھی بہت سے کافر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس عام نہیں سمجھیے، یہ خاص ہے کہ جو اس 12 سالہ جد و جہد کے باوجود جو حضور مکے میں کرتے رہے دعوت دین کی، جب اڑ گئے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وہ اپنی عصبیت کی وجہ سے، اب کہا گیا یہ لوگ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری پھر آیت تھی دوسرے رکوع کے شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخر پر، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہے تیسرا کردار۔ یہ کردار منافقین کا بھی تھا اور یہ کردار علماء یہود کا بھی تھا۔ وہ بھی کہتے تھے ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مانو ہم مومن ہیں۔ نہیں، وہ کہتے تھے یہاں پر ذکر رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ رسول کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو فرق تھا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم محمد کو نہیں مانتے،
لیکن اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی مسلمان مانا جائے؟ تو فرمایا گیا نہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ لوگ اور اسی طرح منافق تھے، وہ منافق بھی کہتے تھے اللہ پر ہمارا آخرت پر ایمان ہے، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قریش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے اور یہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، یہ کام غلط ہے، اس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں ان دو کے لیے تمثیلیں آئی ہیں۔ ایک کفار کی تمثیل کیا آئی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک جگہ پر رات ہے، تاریکی ہے اور بہت اندھیرا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اور کسی شخص نے یا کسی کچھ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس آگ نے جب روشن کر دیا ماحول کو تو اللہ نے ان کی بینائی سلب کر دی۔ اب یہ تفصیل کیا ہے؟ حضور نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، قرآن کے علم سے، قرآن کی دعوت سے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ابو جہل کی بصیرت سلب ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ اس روشنی میں وہ حقیقت کو دیکھتا، وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ نے ماحول کو روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، پہلے واحد کا صیغہ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جمع نہیں ہے، ایک شخص جس نے آگ روشن کی، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے قرآن مجید کے نور سے ماحول کو منور کر دیا، لیکن ان کی بصیرت سلب ہو گئی، ان کی بصارت سلب ہو گئی تعصب کی وجہ سے، جو ہے تکبر کی وجہ سے، لہذا یہ تو اب وہ ایمان لانے والے، یہ ان کے لیے تمثیل ہے۔ دوسری ان منافقین کے لیے تمثیل ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی آسانیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہ قربانی کا موقع آتا ہے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جیسے کہ زبردست جو ہے طوفان باد و بارہ ہو، اس میں تاریکی بھی ہے، بجلی کے کڑکے بھی ہیں، تو اس وقت جو ہے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا کو روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو دو چار قدم چل لیتے ہیں، پھر چھٹک کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا کردار ہے کہ جب ماحول آسان ہوتا ہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی جنگ کا موقع نہیں، کوئی ان سے پیسے جو ہیں وہ صدقات طلب نہیں کیے جا رہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب ہے۔ لیکن جب کہیں آزمائش آتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، چل نہیں سکتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کا نور بھی بالکل سلب کر لیتا ہے، لیکن جو اس حالت میں رہنا چاہے، اللہ کہتا چل ٹھیک ہے تم اسی حالت میں رہو۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ پھر اگر کوئی شخص درمیان میں لٹکنا چاہے تو اسے یقیناً ایک طرف کر دے، ٹھیک ہے لٹکے رہو۔ اسی کو آگے چل کر کہا گیا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تو مذبذب ہیں دو گروہوں کے درمیان، نہ ان کے ساتھ اور نہ ان کے ساتھ۔ اب نہ وہ کفار کے ساتھ رہے تھے، نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ ہے اصل میں سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں کے اندر مضامین کی ترتیب، اور اس میں بس وہی غلطی جو آپ نے کی ہے وہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ دونوں تمثیلوں کو منافقین پہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ہو جاتی ہے بات۔ پہلی تمثیل ان کفار کی ہے جن پر اتمام حجت ہوا، لیکن انہوں نے اپنے تعصب، تکبر، حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، تو ماحول تو منور ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس روشنی کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام تھے، مہاجرین جو آئے ہیں مکے سے، ہی کون تھے؟ قرآن کی روشنی سے جو منور ہو گیا، جن کے دل بھی، ذہن بھی، دماغ بھی، اور وہ جو لوگ وہ رہ گئے وہ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ خواہ کتنا ہی سمجھائیں، یہ اب ماننے والے نہیں۔